السلام علیکم ناظرین، میرا نام حمدوش عدنان ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں تنظیم ملت پاکستان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا نام ڈاکٹر زاہد رانجھا ہے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پروونس پنجاب کے تنظیم ملت کے حوالے سے۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کیا پلانز ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ ہمدوش، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ زبردست زبردست، اللہ تھینک کا یو سو شکر۔ مچ، آپ نے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اچھا سر، آپ 1 سال سے اس تنظیم میں اٹیچ ہیں، تنظیم ملت پاکستان میں۔ پہلے آپ، ظاہری سی بات ہے، آپ کے اپنے اوپینینز ہوں گے، آپ بالکل کے اپنے تھاٹس ہوں گے، اینگل آف تھاٹس ہوں گے، رائٹ۔ لیکن اس تنظیم کو جوائن کرنے کا کیا مقصد تھا اور یہ کیسے مختلف ہے دوسری تنظیموں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل جو مین وجہ تھی، جو اس تنظیم کے جو چیئرمین صاحب ہیں جناب حامد اقبال پراچا صاحب، وہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، اور ان کے جو ذہن میں یہ بات آئی کہ اس قوم و ملت کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور سرو کرنا چاہیے ان کو، تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اس کے لیے کہ آپ 1 سال پہلے میں اس تنظیم کو میں نے جوائن کیا جب، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم صوبہ پنجاب کے صدر کے طور پہ منتخب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے شفقت فرمائی، مجھے ایک عہدے پہ فائز کیا، لیکن تنظیم میں جو میری جوائننگ تھی جس وجہ سے، وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے مجھے منشور پڑھایا اپنا، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ منشور ہیں تنظیم کے اور اس کے اوپر ہم کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں جو سب سے زیادہ جو مختلف بات تھی وہ یہ تھی کہ تمام تنظیموں سے مختلف یہ تھا کہ ان کے جو منشور تھے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو کہ کسی کے ذاتیات سے تعلق رکھتی ہو یا کوئی مالی فائدہ ہو، کوئی ذاتی فائدہ ہو، صرف قوم و ملت کے لیے خالصتاً ایک قوم و ملت کے لیے کوشش تھی، جس میں ان کے ہمارے جو 3 منشور ہیں جو کہ آپ سے پہلے بھی ڈسکس ہو چکے ہیں، ہمارا جو جسٹس ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیفنس ہے اور ریسرچ ہے۔ اچھا، اب تینوں اگر آپ منشور آپ پڑھیں تو آپ ان کو مختلف جگہوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہر خاص و عام کے ساتھ اس چیز کا تعلق ہے، اس کا فیوچر کے ساتھ تعلق بھی ہے، حال کے ساتھ بھی تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی میں جو ہو چکا اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، جو ہم نے کرنا ہے فیوچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم 1 سال میں ہم نے کافی اس کے اوپر کام کیا اور کافی ہمیں کامیابی ہوئی، اور ساری وہ کوششیں جاری و ساری ہیں۔ تو اس کو مزید اگر آپ ڈیفنس کو ہماری دیکھیں، عدل و انصاف کو، تو عدل و انصاف ہم نے تمام جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں، عہدے دار ہیں، انہوں نے اپنے سے سٹارٹ کیا، جی اپنی ذاتیات سے سٹارٹ کیا۔ تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو لیکچرز نہیں دیے سڑکوں کے اوپر، کوئی اس طرح کی وہ پوسٹنگ وہ چیزیں نہیں کی۔ ہم اس چیز کے اوپر ہمارا ایک ہی فیصلہ تھا کہ پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اور اس کے بعد جب ہم خود اپنے آپ کو بدل لیں گے تو ہم اپنی تنظیم کے منشور کو، مقاصد کو ہم ایکسپلور کریں گے اور لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس میں صرف ایک ہمارا تھا انصاف کا جو پہلا ہے، جسٹس ہے، ہم نے اپنے آپ سے، اپنی ذات سے جسٹس کو سٹارٹ کیا۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا جتنے بھی عہدیدار ہیں ان کی جو ذاتی زندگی ہے ان کی، اور جو ان کی ریئل لائف ہے، ان کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی بھی ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں آئے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کا جو آغاز ہے وہ صوبہ پنجاب سے اور شہر لاہور سے کیا، تو ہمارا بہت زیادہ فوکس اس صوبے کے اوپر ہے کہ ہم اپنی بہت ساری تبدیلی جو لا سکتے ہیں صوبے سے، تو ہم نے اس صوبے کے اوپر کام کر لیا، تو سمجھیں کہ ہمارے جو کام ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں، ہماری سوچ، ہمارا منشور اور وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں پہنچیں گی۔ جیسا کہ اب میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، تو دیگر جو صوبے ہیں ان میں بھی ہمارے جو تمام دفاتر بن چکے ہیں، ہمارے تمام صدور وہاں پہ موجود ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ ہم سے زیادہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا فوکس جو ہے
وہ پنجاب کے اوپر ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. جو آپ کا ورک ہے، جیسے آپ نے کہا فوکس پنجاب کے اوپر رہے گا، تو کیا دیگر صوبے جو ہیں وہ آپ اگنور کر دیں گے یا ان کے اوپر بھی فوکس ہے؟ ان کو کیسے آپ لے کے نو اگنور نہیں کریں گے. دیکھیں ہمارا بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بلا تفریق ہماری جو ایفرٹس ہوں گی. ٹھیک ہے. اب یہاں تک کہ ہم نے زیادہ جو موٹیویٹ کیا ہے وہ کے پی کی جو صوبہ ہے وہاں سے ہمارے، اور اتنے زیادہ متحرک ہمارے جو کارکن ہیں وہاں کے ہیں، جو کہ ابھی پنجاب میں بھی اتنی موومنٹ نہیں ہے جتنی کہ ہماری کے پی کے میں ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک سٹارٹ ہے، ابھی ہمارا فرسٹ کنونشن ہوا ہے، تو اتنی ہماری وہ ابھی جان پہچان نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر. تو سارے ہم زیادہ جو لوگ ہیں وہ لاہور کے رہنے والے ہیں، صوبہ پنجاب کے رہنے والے ہیں، تو اس لیے ہماری زیادہ موومنٹ جو ہے پنجاب میں ہے. اچھا، آپ کا پنجاب یہ ایک ایجوکیشن ہب ہے، یس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ایجوکیشن کے پلیٹ فارم میں، اور جیسے آپ نے بات کی آپ کا ایک مشن ہے، اس میں ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ ریسرچ ہے، اس کو کیسے پنجاب کے اندر ٹھیک میں یہ سمجھتا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس تو بہت زیادہ ہیں، اسکل کے حوالے سے بھی بہت زیادہ انسٹیٹیوٹس ہیں جو آپ کو اسکلز دے رہی ہیں، تو ساری وہ چیزیں پیڈ ہیں. ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں لائیں کہ جس میں اسٹوڈنٹس کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے، کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں باہر سے آئیں، لاہور میں پڑھیں اور کہیں پہ بھی پڑھیں، تو ہمارے اس طرح کے سینٹرز موجود ہوں جہاں پہ وہ کم پیسوں میں تعلیم حاصل کر سکیں، تعلیم حاصل بھی کر سکیں اور ایک ایسی اسکل بھی لے سکیں جو کہ ان کے فیوچر میں ان کے روزی کمانے کا سبب بنے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے سٹارٹ لیں کہ عام آدمی سے اپنی جو چیزوں کو ہم لے کے چلیں، اس کا ایک عام آدمی کو بھی فائدہ ہو. بالکل، یہ سب سے ضروری جی بہت ضروری ہے اس میں. یہ ضروری چیز ہے. آپ کی ایک کوئی ایک اسٹریٹجی ہوگی، سوری یہاں سے کٹ. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اگلے 5 سالوں کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے، کیا پالیسی ہے ود رسپیکٹ ٹو پنجاب، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں 5 سال بعد اس تنظیم کے لیے پورے پنجاب میں کیا ڈیولپ کر سکتا ہوں؟ دیکھیے میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ ہمارے جو 3 منشور ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہمارا جسٹس ہے، ڈیفینس ہے اور ریسرچ ہے، تو پلانس تو ہمارے یہی ہے کہ ہم انہیں اپنے منشور جو ہے ہمارا اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا کام کریں. تو شاید اللہ کرے کہ ہم یہ کر سکیں. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر بہت ساری اسپیس ہے. اگر آپ صرف جسٹس کو لیتے ہیں تو اس میں بہت ساری اسپیس ہے. بہت ساری اسپیس. ہم اپنی ذاتیات سے نکل کے پھر سوسائٹی کی طرف آئیں گے، پھر ہم انصاف دلوانے کی طرف آئیں گے، جہاں پہ لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، غریب آدمی کو جو ہے وہ انصاف نہیں ملتا، یہاں تک کہ وہ پیسے سے بھی نہیں ملتا انصاف، کیونکہ انصاف کا ریٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے، ہر بندہ پے بھی نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے ہم انصاف، اور پھر اس کے بعد ڈیفینس، کہ ڈیفینس وہ چیزیں جس سے ہماری جو مغربی جو سوچ ہے تو ہماری قوم کو ڈیمیج کر رہی ہے، تو اس کا تحفظ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اس میں بہت ساری سپیس پڑی ہوئی ہے. ہم ایک سٹیپ کے اوپر کام کریں گے، پھر نیکسٹ، اور اس طرح سے آگے. اور پھر ریسرچ انلمیٹڈ ہے، ریسرچ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ تو ہے ہی، تو وہ انلمیٹڈ ہے اور وہ قیامت تک چلتی رہنی ہے. ہم اپنے آپ کو جہاں پہ بھی ایڈجسٹ کر سکے، کتنا پارٹیسپیٹ کر پائیں گے فیوچر میں، تو انشاءاللہ ہماری کوششیں رہیں گی. تو آپ نے 5 سال کا ٹارگٹ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 5 سال میں کیا کریں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہم 5 سال سے پہلے ہی بہت کچھ کر لیں، جیسا کہ ہم نے ایک پہلے سال میں بہت سارے کام کیے ہیں. شکر اللہ. پہلے سال میں آپ نے کیا کیا پروجیکٹس کیے ہیں؟ ابھی پروجیکٹس ہمارے جو ذاتی طور پہ جو اپلائی، میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ابھی ہم نے اپنی تمام ممبرس کو ذاتی طور پہ ٹرینڈ کیا کہ وہ اپنے سوسائٹی کے اندر کیا رول ادا کر سکتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے کریکٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں. ابھی ہم یہ بہت ضروری ہے، یہ بینگ آرگنائزیشن کے جو اپر فیکلٹی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں کوئی بھی آپ کسی بھی جگہ پہ آپ کو اسکل دے رہے ہوتے ہیں، تو اسکل جہاں پہ دی جا رہی ہوتی ہے وہاں پہ وہ بچہ یا لڑکا، کوئی بھی اسٹوڈنٹ روزی نہیں کما رہا ہوتا، اور نہ ہی اس کا
اس کی اسکل کا ابھی کہیں وہ اپلائی کرنے جا رہا ہوتا ہے, ابھی وہ اسکل لے رہا ہوتا ہے. جب وہ ڈگری لے کے کہیں جاتا ہے تو پھر اپنا کام کرتا ہے. بے شک. تو یہ جو ہمارا ٹیبل ہے, یہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے, یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اور ہم اس کو ایز اے انسٹیٹیوٹ لے کے بھی چل رہے ہیں کہ ہم اپنے ممبرس کو ٹرین کریں, اور وہ ہمارے ممبرس جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر پازیٹیو رول ادا کریں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, پازیٹیو رول. تو دوسری جو پارٹیز ہیں اس میں بعض اوقات میں نے خود بھی دیکھا کہ پازیٹیو رول ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ نیگیٹیو رولز ہوتے ہیں. نیگیٹیو رول ہوتا ہے. لیکن ابھی جو آپ نے بات کی ہے کلیکٹیولی ایک ویژن ہے, اس کا آپ کی اپنی جو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, اپنا ایک ویژن ہوتا ہے تنظیم سے ہٹ کے, آپ کی اپنی پوسٹ سے ہٹ کے, وہ کیا ہے, اور اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ میں تنظیم کے اندر امپلیمنٹ کر سکتا ہوں؟ دیکھیں, ابھی جو میں ایک ڈومین میں رہ کے ابھی تو ہم کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے منشور کے اندر رہتے ہوئے ابھی فی الحال اسی ڈومین میں کام کر رہے ہیں. ابھی ہماری ان پٹ اپنی ذاتی طور پہ ہم وہ نہیں کر رہے, کیونکہ ابھی ہم اپنی ڈومین میں رہ کے ہمارا بہت سارا کام کرنے والا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہی ہم اپنی ڈومین سے باہر آئیں گے تو فیوچر کے اندر جو ہمیں مواقع ملیں گے, ہمیں جس طرح سے موقع ملیں گے اور جس طرح سے ہم نے اپنی ان چیزوں کو گین کرنا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی بھی سپورٹ چاہیے. آپ ذاتی طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے ساتھ کوئی ریاستی ادارے نہیں ہوتے, سسٹم نہیں چلتا, آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ہوتی, تو اس حوالے سے تب تک تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو ساتھ ساتھ جیسے جیسے سپورٹ ملے گی ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ, تو ہم گرو کریں گے انشاءاللہ. سر بہت بہت شکریہ آپ کے اس بہت ہی سافٹ انٹرویو کا. may اللہ بلیس یو. آپ کے ہمارے یہاں آفس میں آنے کا بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر زاہد رانجھا صاحب, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے تنظیم ملت پاکستان کی جانب سے. ان کے ساتھ مجھے بھی پرسنلی آج کا انٹرویو بہت ہی سافٹ اسپوکن اور ڈفرینٹ لگا. تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ نیکسٹ ویک اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے, اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر لازمی کیجیے گا. اور ساتھ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں tmporg.com, اس پہ جا کے ہمارا ایک فارم ہوگا, اس میں آپ اپنی ڈیٹیلز پٹ کریں اور ہمارا ممبر بنیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.